السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ نے سورہ الناس پڑھی تھی، آج ہم انشاءاللہ سورہ الفلق کا ترجمہ سیکھیں گے۔ آپ یہ پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے۔ اس میں اعوذ کا جو لفظ ہے یہ آپ پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، یہ آپ کل لفظ سیکھ چکے تھے قل اعوذ برب الناس میں، کہ کہہ دیجئے میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی پناہ میں اور شیلٹر میں آتا ہوں۔ اور آج آپ سے کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، قل کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق۔ یہ تین ورڈز آپ پہلے سیکھ چکے ہیں، قل اعوذ بربی۔ اب ایک لفظ آپ نے آج سیکھنا ہے، الفلق۔ فلق کہتے ہیں اس چیز کو جو پھٹتی ہے، فلق کہتے ہیں صبح کو بھی۔ صبح بھی رات کے اندھیرے میں سے پو پھٹنا ایک عام محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے، یعنی صبح کا نمودار ہونا۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فالق الحب والنوا، یعنی اللہ فالق ہے الحب دانے کا، والنوا اور گٹھلی کا، یعنی اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے کونپلوں کو اگاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں، وہ اللہ جو کہ رب ہے الفلق کا، یعنی ہر پھٹنے والی چیز کا۔ اب کیا کیا چیزیں پھٹتی ہیں؟ آسان سا نقطہ سمجھ لیجئے، کائنات کی ہر چیز پھٹتی ہے۔ مثال کے طور پر ذرہ دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے جسے ایٹم کہتے ہیں، ایک اس کا حصہ الیکٹران ہوتا ہے، دوسرا پروٹون ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایٹم بم کا بھی رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ہر چیز کا رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ خود سے طلب کر رہے ہیں یا کوئی کہہ رہا ہے آپ سے کہ ہماری پناہ لو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ قل کہو اعوذ برب الفلق، میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں جو ساری کائنات کی چیزوں کا، ایون ایٹم بم کا بھی رب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری پناہ لو، تو پھر وہ پناہ دے گا نہیں؟ یقیناً دے گا۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا گیا؟ اس کا بامعنی ترجمہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہہ دو صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا مطلب صرف صبح نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو پھٹتی ہے، ہر وہ چیز جس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک نگیٹو اور ایک پازیٹیو، ہر وہ چیز جس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک الیکٹران اور پروٹون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کا رب ہے، یعنی رب ایک ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ پھر فرمایا گیا من شر ما خلق، یہ من کا ترجمہ بھی آپ سورہ الناس میں پڑھ چکے ہیں، شر کا بھی پڑھ چکے ہیں۔ ما مانے جسے، جو بھی معنی ہوتا ہے اس کا ما موصولہ ہوتا ہے، جملے کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے ہم ہیلپنگ ورب کہتے ہیں انگریزی میں۔ من شر ما خلق، خلق کا معنی جو پیدا کی گئی، جسے پیدا کیا گیا۔ من شر ما خلق یعنی ہر اس چیز کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں، شیلٹر میں آ رہے ہیں جو پیدا کی گئی۔ اب ایک خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، اس میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ان کی شعاعیں بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، آسمان پہ نمودار ہونے والی اور نازل ہونے والی بلائیں بھی ہیں، زمین پر رینگنے والے کیڑے بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، سمندر کی مخلوقات بھی ہیں، نظر نہ آنے والے جن بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں، چڑیل بھی ہیں، پرید بھی ہیں، جادو بھی ہے۔ جتنی وہ چیزیں جو مخلوق ہیں وہ سب اس درجے میں آتی ہیں، یعنی ما خلق، جسے پیدا کیا گیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول مجھے اس وقت ذہن میں آ رہا ہے۔ امام حسن بصری سے کہا گیا کہ اگر پورا آسمان کمان بن جائے اور ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہو تو آپ کس کی پناہ، کہاں پناہ تلاش کریں گے؟ انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دے کر سوال کرنے والے کو لاجواب کر دیا۔ فرمایا میں تیر پھینکنے والے کی پشت پر آ جاؤں گا اور اس کی پناہ حاصل کر لوں گا۔ تو ساری مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے اگر کوئی جائے پناہ ہو سکتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، من کا ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہے، شر کا ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ غاسق کہتے ہیں اندھیری رات کو۔ آپ جانتے ہیں آج کے دور میں بھی ہم اتنے نڈر ہو چکے ہیں، بہادر ہو چکے ہیں، اتنی ایجادات کر چکے ہیں، لیکن اندھیرے سے نہیں لڑ سکتے۔ اندھیرا ہوتا ہے تو ہم فوراً شمع جلاتے ہیں، ہم فوراً روشنی کرتے ہیں، اور اگر الیکٹریسٹی منقطع ہو جائے تو ہم جنریٹر جلاتے ہیں یا یو پی ایس کا انتظام کرتے ہیں یا ٹارچ ہی جلا لیتے ہیں۔ اندھیرا بہت خوفناک چیز ہے۔
اس لیے فرمایا من شر غاسق، اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، جب اندھیرا پھیل جائے، کیونکہ جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، جتنی بھی سازشیں ہوتی ہیں وہ تاریکی میں ہوتی ہیں، جتنے بھی لوگوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں وہ چھپ کر رات کی تاریکی میں بنائے جاتے ہیں۔ تو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ پڑھ کر سوتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ 3 صورتیں لازماً پڑھ کر 3 بار پڑھا کرو، اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اسے اپنے جسم پر پھیر لیا کرو، تو میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ من شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، جب وہ چھا جائے، جب وہ طاری ہو جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے النفاسات، جو پھونکنے والیاں ہیں، جو پھونکتی ہیں۔ کہاں پھونکتی ہیں؟ فی العقد، گرہوں میں، گٹھانوں میں، یعنی جادوگرنیاں، جادو کرنے والیاں، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے، جیلس انسان کے شر سے، یا جیلس جماعت یا معاشرے یا گروہ کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ آپ کو معلوم ہے حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور حسد کرنے والا خود اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب حسد کرنے والا کسی کو دیکھتا ہے نا، تو اس کی حسد کی وجہ سے اس کے بلڈ میں ایسی کیمیکل ریئیکشنز پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے وہ اثرات اور وہ شعاعیں اور وہ لہریں دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہیں اور بیمار ہو جاتا ہے، جسے نظر بد کہتے ہیں۔ کسی اور موقع پر انشاءاللہ نظر بد کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اگلے آڈیو وائس کلپ میں میں انشاءاللہ معوذتین کے حوالے سے گزارشات پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ یہ سبق ضرور انشاءاللہ یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔